السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی بار ہم نے پچھلی ویڈیو میں ضاد تک ہم نے مخرج بیان کیے تھے، اور ضاد کا بھی مخرج جو ہے، اور ہم نے کہا تھا کہ مخرج کو سمجھنے کے لیے جو طریقہ ہے اس کا وہ یہی ہے کہ آپ اس کے پیچھے حمزہ لگا دیں، اس پہ زبر پیش لگ جائے، اور جہاں پر آپ کا آواز رک جاتا ہے تو وہی اس کا مخرج بن جاتا ہے۔ اگر آپ ضاد کو بھی دیکھیں تو اب اس کو حرف پیچھے حمزہ لگا دیں ہم، حمزہ ضاد او، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب یہ پڑھتے ہیں تو زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے آدھا ہوتا ہے۔ زبان کی کروٹ جو ہے وہ یہ جو کروٹ ہے، یہ والا حصہ جسے میں ایرو سے دکھا رہا ہوں، یہ زبان کی کروٹ کو دانتوں کے جڑوں سے، یعنی ان کے اوپر والے دانتوں کے جڑوں سے لگانا ہے، جس کا آسان سے کسی کا لیفٹ والا ہو جاتا ہے، کسی کا رائٹ والا، تو کوشش کرنے کی یہ زبان جو ہے اس کے یہ والا حصہ کروٹ اس کے داڑھوں کے ساتھ لگ جائے، دانتوں کے اوپر والے دانتوں کے داڑھوں سے، تو ضاد ادا ہو جائے گا۔ تو آگے چلتے ہیں تو ہمیں پھر لام ملتا ہے۔ لام جو ہے زبان کا کنارہ اوپر کے سامنے والے 8 دانتوں کے مسوڑوں سے ادا ہوتا ہے۔ ال، 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 یعنی یہ جو 8 دانت ہے، 1 2 3 6 1 2 جو 8 ہے، ان کے جو پیچھے جو ہے ہوتے ہیں مسوڑے، وہ تو یہ ہوتے ہیں، ان کے جو پیچھے اس سے بھی پیچھے، تو انہی کے ساتھ جو ہے زبان لگانی ہے، تو پھر لام نکلتا ہے۔ لام جو ہے اصل میں جو ہے نا ہمیں آتا ہے، جیسے لام ہماری زبان میں تو یہ آتا ہی ہے، چاہے ہم اردو بولیں کشمیری بولیں تو اس میں تو لام آتا ہی ہے، ہمیں اس چیز کو زیادہ جو ہے سمجھنے کی اتنی ضرورت نہیں پڑتی لام کو، ضاد کو سمجھنے کی، کیونکہ ہم ایسے حروف جو ہے بہت کم نکالتے ہیں اپنی زبان میں، جیم شین یا بھی ہم نکالتے ہیں، لیکن جیسے ح عین ہے، خ غین ہے، یہ حروف جو ہے ہم کم نکالتے ہیں اپنی زبان، ان کو سیکھنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ یہ عربی کے لحاظ سے، لیکن جو لام ہے یہ ہم روزانہ سیم بولتے ہیں، اور وہاں سے عربی میں بھی ویسا ہی لام ہے، تو اس کو زیادہ ہم ڈسکس نہیں کرتے کہ اس کو پریکٹس کرنے کی، کیونکہ یہ آتا ہی ہے۔ نون بھی ہمیں اسی طرح نون بھی ہمیں آتا ہے، اور اس کا بھی اس کا مخرج جو ہے زبان کا کنارہ اوپر کے سامنے کے نکیلے دانت سے لے کر ایک نکیلے دانت سے لے کر دوسرے نکیلے دانت تو مسولوں سے آتا ہوتا ہے، ان کے مسولے نکیلے دانت یہاں ہوتا ہے، یہاں سے لے کر اس نکیلے دانت ناب سے ناب تک، جسے نام دیا ہے، اسی کو نکیلا دانت کہتے ہیں، تو یہاں سے جو ان کے پیچھے مسوڑے ہیں تو اس سے زبان جو ہے زبان کا کنارہ لگانا ہے تو نون نکلے گا، یہ آسان ہے۔ تو مقصد جو ہے نا ہمارا وہ ہے کہ حروف نکلنا چاہیے۔ اسی طرح اب را زبان کے کنارے پشت اور اوپر کے سامنے کے 4 دانتوں کے مسوڑوں سے ادا ہوتا ہے۔ اور ایر اور، یہ بھی زبان کا کنارہ جو سامنے کے دانت ہے اوپر کے، اس سے پشت، یہ بھی ایسے ہی، اس کو 4 دانت ہے، یاد رکھیں اس کو 4 دانت ہے۔ ناب کو جو ہم نون جو اب اس سے پہلے اس کو 6، اور لام کو 8 دانت ہے، اور دونوں مسوڑوں کے ساتھ، تو دانتوں کی پشت کے ساتھ لگا سکتے ہیں، را نکلے گا آپ کا، بہت ہی آسان یہ بھی ہے نکالنا۔ تا دال تا، یہ بھی آسان ہے، اس کا مخرج آپ جب پڑھتے ہیں تا دال تا، آپ کی زبان کی نوک جو ہے وہ سامنے کے اوپر والے دانتوں کے ساتھ کے جڑوں کے ساتھ ملتی ہے، اور یہ نکلتا ہے، یہ جو ہے سامنے والے دانت، جسے ثناء علیہ کہتے ہیں، اس کے پیچھے جو ہے جڑوں کے ساتھ زبان کی نوک لگانے سے ہی نکلتے ہیں، تا دال تا۔ اسی طرح پھر آگے تا دال لا، یہ بھی زبان کی نوک اور سامنے کے اوپر والے دانت کے 2 دانت جو ہے انہی کے ساتھ، یہی 2 دانت، لیکن ان کے کنارے سے، جو تا دال تا ہے اس کو جڑوں کے ساتھ لگانا ہے، زبان جو ہے جڑوں کے ساتھ لگانا ہے، تا دال لا کو
زبان کے دانتوں کے اوپر والے دانتوں کے کناروں کے ساتھ لگانا ہے. تو تھوڑی زبان باہر بھی نکلنی چاہیے اس کو، سا زال وا، تبھی جا کے جو ہے ادا ہوتے ہیں. اس کے بعد زا سین صاد. زا سین صاد جو ہے زبان کی نوک اور سامنے کے اوپر نیچے والے 4 دانتوں کے کنارے سے ادا ہوتے ہیں. اچھا، یہ دونوں جو ہے آپ کو زیادہ تر اس کی آپ کی زبان کی نوک جو ہے نیچے والے دانتوں کے ساتھ عام طور لگ جاتی ہے. زا سین صاد، زا سین صاد. اور جو دانت جو ہے دو مل جاتے ہیں. یہ دانت دو ثناء علیہ اور ثناء سفلیٰ یا سارے دانت جو ہے خاص کر یہ دانت آپس میں مل جاتے ہیں اور جو ہماری زبان اس کے ساتھ لگ جاتی ہے، ان کے جڑوں کے ساتھ. یہاں پر تو کنارہ لکھا ہے لیکن کنارے کے ساتھ وہ نیچے وہ جو ہے اندر ہی ہوتے ہیں، باہر نہیں نکلتی وہ زبان. اور یہاں پر سیٹی بھی تھوڑی نکلتی ہے اس کی، زا سین صاد. تو اس طرح اس کا مخرج بنتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں کبھی بچے کو پریشانی بھی آتی ہے کیونکہ اس کے دانت جو ہے کبھی دودھ کے دانت کبھی جو ہے نکلے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس میں آپ کبھی کبھی اس کو ابھی جو ہے جب تک دانت آئیں گے ٹائم لگے گا، لیکن اس کو یہ بتانا ضروری ہے کہ اس میں جو ہے سیٹی جو ہے نکالنی ہے. یہ دوسروں سے ڈفرینٹ. فا کے جو ہے مخرج نیچے کے ہونٹ کے گلے والے حصے کے اوپر والے 2 دانتوں کے کنارے سے ادا ہوتا ہے. اف اف اف. فا جو ہے نا یہ جو ہے یہ 2 دانت اس کو لگانا ہے ان ہونٹوں کے ساتھ. فا یہ جو 2 دانت ہے یہ لگ جائے گا باہر جو ہے یہ ہونٹ اس کے گیلے والے. اس کا اندر سے گیلا ہوتا ہے ہونٹ کا اور باہر سے سوکھا ہوتا ہے. تو گیلے والے کے ساتھ آپ کو یہ دانت 2 دانت لگائیں تو آپ کا ثناء علیہ اس کے ساتھ لگائیں تو آپ کا فا نکلے گا. با جو ہے یہ 2 ہونٹوں کو ملانا ہے، یعنی آپ کے جو گیلے ہونٹ ہے، ہونٹ کے جو گیلے تر والے ہونٹ ہے جو اندر سے دونوں کے اوپر والا اور نیچے والا بھی جب ملاتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے با. اگر اس کو حمزہ آ گئے اب 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 تو ہونٹ کہاں ملتے ہیں آپ کے لاسٹ میں، وہی اس کا مخرج بھی ہے. تو اس میں جو ہے آپ کو گیلے ہونٹ ملتے ہیں اس میں با میں. میم جو ہے نا یہ بھی ہونٹوں سے ہی نکلتا ہے لیکن اس کے خشک والے حصے سے نکلتا ہے. با جو ہے تر والے حصے سے یا گیلے والے حصے سے، خشک حصے سے میم نکلتا ہے. یعنی باہر کے جو ہونٹ ہے ان کو ملا کر دونوں ہونٹوں کو ملا کر میم نکلتا ہے. ام ام ام. واو یہ بھی غیر مدہ ہے. اچھا غیر مد کیونکہ واو جو ہے کبھی مدہ بھی ہوتا ہے، یہاں پر غیر مدہ ہے.